الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ البقرہ کی ورسز 91 to 95 انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا کے لیے، ہم ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، بی ساتھ، ما جو، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، قالو انہوں نے کہا، دے سیڈ، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، یہ جو نون ہے یہ ہم کے لیے ہے، وی بلیو ہم ایمان لاتے ہیں، بی ساتھ، ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، اللہ اوپر، نہ ہم، یہ علینا ہے، اللہ اور نہ یہ جوڑے، اللہ اوپر نہ ہمارے، وَيَكْفُرُونَ اور یکفرون انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بی ساتھ، ما جو، ورا کے معنی ادر دین دس، علاوہ، ریگارڈلیس، ہو اس کے علاوہ، اور کفر کرتے ہیں ساتھ جو، علاوہ، ہو اس کے۔ یہ اوپر بات ہو رہی تھی یہود کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کس طرح اس قوم پر انعامات تھے، بہت سی اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کفر اور نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی نے انہیں دعوت دی اس قرآن پاک کی، جس کی بشارتیں ان کی اپنی کتاب تورات میں موجود تھیں، اور ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو اہل کتاب ہے عیسائی اور یہودی، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی بشارت تھی، وہ اللہ کے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کے، کیونکہ وہ علم والے لوگ ہیں اور اپنی کتابوں کے تھرو آپ کو پہچانتے تھے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی گئی آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آخری نبی پر، جس کی وجہ سے یہ آ کے مدینہ میں یہود بیٹھے بھی ہوئے تھے۔ تو پھر آگے سے انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ یہود آگے سے کہتے ہیں، ہم تو صرف ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اترا ہے، یعنی جو ان کے اوپر تورات ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اور وہ یکفرون بما وراء، اور وہ انکار کرتے ہیں ساتھ جو علاوہ اس کے، وہوا اور وہ، الحق اور وہ حق ہے، سچ ہے، ٹروتھ ہے، مصدقاً ٹیسٹیفائی کرنے والا، تصدیق کرنے والا، لما، لی کا مطلب ہے کہ لیے ما جو، فار وچ ما ہم پاس ان کے، یعنی کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ برحق ہے، اور یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کی کتاب کو ریجیکٹ کرتا ہے یا ان کے نبیوں کو یہ جھٹلاتا ہے، یہ ان کے انبیاء کرام کی عزت کرتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ من جانب اللہ برحق اور سچے انبیاء کرام تھے، اور جو ان کی کتابیں تھیں وہ بھی ایک وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، لیکن بعد میں جو یہود نے اور نصارہ نے ان میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی، تو اس وجہ سے اب وہ قابل قبول، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ تھیں اللہ کی طرف سے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ یہود کو یا نصارہ کے معاملہ کو جھٹلاتی ہے قرآن پاک، یہ تو ان کو ویریفائی کرتی ہے، اور ان کے انبیاء کو بھی، اور ان کی کتابوں کو بھی، ان کی ساری ٹریڈیشن کو، ما پاس ہم ان کے، کن کے، یہودیوں کے، کل کہہ دیجئے، اب جب انہوں نے انکار کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اپنی کتاب کو مانیں گے اور قرآن پاک وغیرہ کو ہم کو ضرورت نہیں ہے، آپ مسلمانوں کا شکریہ، ہم یہ آپ سے نہیں لینا چاہتے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ اچھا آپ تو جو کہتے ہو نا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا کہ ہم پر، تو اللہ تعالیٰ آگے یہ نگیٹ کر رہے ہیں کہ تمہارا تو اپنی کتابوں پر بھی اس طرح ایمان نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ کل کہہ دیجئے، فالما پس کیوں، فا پس لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، کل کہہ دیجئے فا پس لما کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء کرام کو، نبیوں کو، اللہ کے، من سے قبل پہلے، ان اگر کن ہو تم مومنین مومن یا ایمان لانے والے۔ تو اللہ نے کہا اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات دی گئی تو اس میں تو یہ نہیں تھا، کسی عام انسان کا قتل بھی جائز نہیں تھا، لیکن تم اتنے ظالم نکلے کہ تم نے انبیاء کرام کا جو قتل ہے وہ بھی کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی طرف سے انہوں نے پلان کر کے تو وہ پھانسی گھاٹ پر، وہ تو اللہ نے ٹھا لیا لیکن ان کے مطابق وہ سولی دیے گئے۔ تو یہ کہا گیا کہ تم تو انبیاء کرام کو بھی قتل کر دے، تو کیا یہ آپ کی جو تورات ہے اس کا کسی کتاب کا حصہ تھا جو آپ کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ، واو کا مطلب اور، لا البتہ، قد تحقیق، کہ یہ بات اسی طرح ہے، سچ ہے، جا اور البتہ تحقیق، جا آیا، کم تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بھی ساتھ بیناتی، واضح نشانی، کلیئر پروفز کے، ایویڈنسز کے، معجزات کے ساتھ آئے کہ جو ان کا عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، ان کا ہاتھ جو تھا اس کی روشنی آسمان تک جاتی تھی، پھر ان کا پانی کو پتھر انہوں نے بنایا اور پھر پتھر پر اپنا عصا مارا تو وہ 12 چشمے سے پھوٹ پڑے، اور پھر انہوں نے عذاب بھی باز آئے ان کی بددعا کی وجہ سے، ٹڈیوں کا، مینڈکوں کا، خون کا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ یہود اپنے سامنے دیکھ چکے تھے اور یہ بلیو کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بات کو بھی یہ نہیں مانتے۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے سچے ہو اپنے ایمان میں، بالبینات، تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ میں اتنی نشانیاں لے کر آئے تھے، آپ کا جو فرعون کے ظلم کو بچایا، دریا کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا، یہ سب کچھ آپ دیکھ چکے تھے۔ ثم اتخذتم، پھر پکڑ لیا تم نے، ثم پھر پکڑ لیا تم نے، العجلہ بچڑے کو، کاف کو گائے کے جو بچہ ہوتا ہے اس کو بچڑا کہتے ہیں، بچڑے کو، من سے بعد ہی اس کے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کلیئر پروفز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں معجزات لے کر آگے تھے، اس کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کے مزید احکامات لینے گئے تھے تو پیچھے سے سامری نے مچھڑا بنایا تھا جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں، تو پھر ان لوگوں نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی اور سامری نے کہا کہ تمہارا رب تو یہ ہے، موسیٰ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، ظالم ہو، اور تم ظالم انہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حق میں انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو جوڑا نہ کیا جائے، اٹیچ نہ کیا جائے، اور تمام قسم کی جو آپ کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا معاملہ آپ کا ہونا چاہیے۔ تو اس کو جب اللہ کا اس کا حق نہیں دیا تو وہ پھر یہ ظالم ٹھہرے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس بچڑے کو۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا، اخذ کا مطلب پکڑنا یا لینا، اور جب لیا نہ ہم نے، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، کوویننٹ کو، جو اسٹرانگ ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو وعدہ کیا جاتا ہے، پختہ عہد، جیسے میثاق مدینہ بھی ہے، میثاق
کم تم سے، ورفعنا اور بلند کیا، وا اور رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، نہ ہم نے، فوقا فوقا اوپر، کم تمہارے، طور کوہ طور کو، طور پہاڑ کو۔ یہ دیکھیں کہ جب نبی کی بات انہوں نے نہیں مانتے تھے تو پھر اللہ کو غصہ آیا اور اللہ نے خود ان سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، بلند کر دیا تھا، اور کہا تھا خذو پکڑو، ماں جو آتینا دیا نہ ہم نے، کم تمہیں، یعنی تورات کو مضبوطی سے، اس کے احکامات کو پکڑو، بھی ساتھ قوتی قوت کے، مضبوطی سے پکڑو، جو آتینا آتا دیا نہ کا مطلب ہے ہم نے، یعنی اللہ نے، کم تمہیں، بھی قوتی ساتھ قوت کے، مضبوطی کے، واسمعوا اور سنو، قالو دے سیڈ انہوں نے کہا، سمینا سنا نہ ہم نے، وا اور اسینا نافرمانی کی نہ ہم نے۔ سمینا و آتینا والی مسلمانوں کی روش ہے کہ سنا ہم نے اور ہم نے اطاعت کی، لیکن یہ جو یہودیوں کا معاملہ تھا، یہ ان کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ سن بھی لیتے تھے اور پھر دل میں ان کے ایمان نہیں تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا، و آسا کہتے ہیں نافرمانی کرنے کو، ڈس بلیو کرنے کو، نہ ماننے کو، بات نہ ماننے کو، واسینا اور ہم نے نافرمانی کی، اشربو اور یہ اشربو شاربہ سے ہے کہ پلا دیا گیا، اور رچ بس گئی محبت، ابزاربڈ کر گئے محبت ان کے دل، فی میں قلوبہم دل ان کے، رچ بس گئی محبت میں دلوں ان کے، یہ قلب کی جمع ہے قلوب، اور ہم ان کے، اور رچ بس گئی محبت فی میں دلوں ان کے، الجل بچھڑے کی، بھی ساتھ کفرہم انکار کفر ہم ان کے، جو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے معجزات کے باوجود انہوں نے بچڑے کو بھی اللہ تعالیٰ کا کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور دوسرے احکامات کو بھی نہیں مانتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنایا تو یہ ان کا اندر کا کفر ہے، جو ایمان نہ لانا، جو آخرت پر یقین اس طرح نہ ہونا، تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو بچڑا تھا اس کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی۔ کل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے سما، بے سا کہتے ہیں برا کو، ہاریبل کو، ریچڈ کو، دیسا برا، ما جو یامرو حکم دیتا ہے، کم تمہیں، بھی ساتھ ہی اس کا، یعنی اس کا جو حکم دیتا ہے تمہیں اس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، بہت ہی برا کام ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارے ایمان، ان اگر کن ہو تم مومنین مومن، کل کہہ دیجئے برا ہے جو حکم دیتا ہے کم تمہیں اس کا، ایمانکم تمہارے ایمان، ان اگر کن تم ہو مومنین مومن۔ اوپر انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم تو قرآن پاک کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تورات موجود ہے اور ہم اسی کو مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آگے ان پر فرض جرم عائد کر رہے ہیں کہ آپ تو ایسے لوگ ہو، بچڑے کو معبود بنا لیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور پھر کوہ طور بلند کیا گیا کہ اس طرح تورات کو آپ احکامات کو مانیں گے، تو آپ نے پھر وہ سنا اور اس کی نافرمانی کی، یہ والی روش تھی آپ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ مومن ہوتے، آپ خالی تورات کو ہی ماننے والے ہوتے، تو یہ کتنے برے کام ہیں جو یہ بچڑے کو معبود، یہ بہت ہی برا جو حکم دیتے ہیں تمہیں تمہارے مان، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ اتنے ہی دعوے دار ہو کہ ہم تورات کو اتنے ماننے والے ہیں، تو پھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخری قرآن پاک پر بھی ایمان لانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اس میں بھی موجود تھی، بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو یہ محض آپ کے دعوے ہیں، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے، ایمان ہوتا ہے یقین ہونا، کہ جس طرح ہمارا یقین ہے، بلیف ہے کہ آخرت کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور فرشتے ہیں، مخلوق ہے، تو ہم اس میں تزلزل میں، شک میں نہیں پڑتے کہ پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ڈیڈ شور ہے کہ وہ ہمیں یہی حکم دے گا کہ یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں، اور انبیاء کی صورت میں، معجزات کی صورت میں، اور یہ جو قرآن پاک جو بھی حکم دیتا ہے کوئی بھی خلاف عقل حکم نہیں ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح ہی فلاح ہے۔ تو اس بات پر پختہ یقین ہو جانا اور پھر نیکیوں کا کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہ ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں، اور منافقانہ روش کو چھوڑ دینا۔ کل کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہو لا کے لیے، کم تمہارے، دار کہتے ہیں گھر، فائنل ڈیسٹنی، آخری جو منزل ہے، آخری گھر ہے، آخرت کا۔ کہہ دیجئے اگر کانت ہے لا کے لیے، کم تمہارے، لاکم الدار الاخرہ، گھر آخرت کا، اندہ پاس، اللہ کے، خالصتاً خاص طور پر، مخصوص کر دیا گیا، اسپیسیفائڈ کر دیا گیا کہ اس میں صرف یہودی ہی جائیں گے، من سے، دونی سوائے، ناس لوگوں کے، یہ جو ہے نا من دون الناس، یہ من دون الناس ہے مسلمانوں کے لیے یوز ہوا۔ یہودیوں کا یہ ایک بلیف تھا کہ دنیا میں جب یہ انبیاء کرام کے نسلوں میں سے ہیں، یہ یہودی، ان میں سے 70,000 کے قریب انبیاء ہے، تو اللہ تعالیٰ کی چہیتی لاڈلی قوم ہے، اور آخرت صرف ان کے لیے ہے، یہی لوگ صرف جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے سیلویشن کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دی اور اس کے نتیجے میں تمام انسانی کفارہ ادا کر دیا، اور ہم جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اور مسلمانوں کا جو بلیف ہے یہ ہے کہ ان دا دین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک صرف اسلام دین ہے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم خوف اور امید کے درمیان میں ہوتے ہیں، کہ امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھے معاملات فرمائیں گے، اور ہمیں خوف بھی ہے کہ اگر اللہ کو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہ ہوا تو ہم بھی سزا پانے والے میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا تھا کہ ہم جائیں گے جنت میں، اور ایک پیچھے ان کا عقیدہ ڈسکس ہوا تھا کہ اگر جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے، 7 دنوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے، اتنے دنوں کے لیے جائیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ کیا آپ کی کتاب میں کوئی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو دیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے۔ تو آگے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف اللہ نے خالص کر دیا ہے، مخصوص کر دیا ہے ہمارے لیے، من دون الناس، سوائے دوسرے لوگوں کے۔ اگر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسی بات ہے کہ صرف آخرت کا گھر، آخرت آپ کے لیے ہی ہے اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یا عیسائیوں کے، تو پھر فتمنوا الموت، پس تم تمنا کرو، آرزو کرو، خواہش کرو، وش کرو، موت کی، ان اگر کن ہو تم صادقین، سچوں میں سے۔ تو اگر یہ دیکھنا کہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے لاجیکلی بات بتائی کہ دنیا کی زندگی ظاہر ہے، اس میں کافی مراحل ہوتے ہیں، انسان کو کمانا بھی پڑتا ہے، کھانا بھی، بل وغیرہ بھی، سارا کچھ پہ مشکلات بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو آخرت میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، وہ تو پیراڈائز ہے، جنت ہے۔ تو پھر آپ دنیا سے پھر چلے جائیں، اگر آپ کے لیے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کر دیا گیا ہے، تو پھر کیوں نہیں آپ آخرت میں موت کی تمنا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ پھر موت کی تمنا کریں، وَلَن، اور ہرگز نہ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہ وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی، کس کی، موت کی، ابداً، کبھی بھی ساتھ ماں جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم، ہاتھوں ان کے نے، واللہ، اور اللہ، علیم، علم والا ہے، بالظالمین، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ انہیں
جاننے والا ہے، ان کا علم رکھنے والا. تو اس آیت کی ایکسپلینیشن میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ آیت مباہلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جھوٹے ہیں، ان کی کتاب جھوٹی ہے، یہ نبی کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تو پھر آپ بھی اپنے بچے اور خود بھی آ جائیں میدان میں اور ہم بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بدعا مانگتے ہیں دونوں گروہ مل کے کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب آئے. تو پھر انہوں نے اور یہ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. تو پھر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اور پھر سورہ جمعہ میں بھی اس بارے میں ہے ورسز. اور پھر یہی قسم کا معاملہ جو نجران کے عیسائی تھے ان کے ساتھ بھی تھا، وہ انہوں نے بھی جب آپ کو ماننے سے انکار کیا تو یہ انہیں بھی مباہلہ کے لیے کہا گیا، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو پہچانتے نہیں، یا بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں آپ. تو ان کے اندر دلوں میں نفاق ہے، کفر ہے کہ اب یہ نبی بنی اسماعیل میں سے آگے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آگے ہیں اور ہمارے ادھر نہیں آئے، تو اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے. تو یہ دوسری وجوہات ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. باقی یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ قرآن پاک پر حق کتاب ہے. چلے میں روائز کرتا ہوں، اب آپ کی پارٹیسپیشن ہے اس میں. ہاں جی. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جا آیا کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے. جی سندر، اچھا آپ پڑھیں. سما پھر نہیں، سے اوپر والی آیت تھی اچھا وَإِذْ اور جب اچھا قیلا. اچھا اوپر والی. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لاہم کے لیے ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ بیما ساتھ جو انزلہ نازل کیا اللہ نے. قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بھی ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا علینا اوپر ہمارے. وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں بھی ما ساتھ جو وراءہ علاوہ اس کے. وَهُوَ اور وہ حق ہے، سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما کے لیے جو ما ہم پاس ہم ان کے. کل کہہ دیجئے فالما پس کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء کرام کو، نبیوں کو، اللہ کے. من سے قبل پہلے، ان اگر کنتم ہو تم مومنین مومن. چلیں پڑھیں. پڑھیں یہ روایت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم کے لیے ان کے، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ جو انزلہ نازل کیا اللہ نے. قالو انہوں نے کہا نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا علینا اوپر ہمارے. وا اور یکفرون کفر کرتے ہیں بما ساتھ جو وا اور راء اس کے علاوہ ہو اس کے. وہوا اور وہ الحق سچ ہے، حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما کے لیے جو معاہم پاس ان کے. کل کہہ دیجئے فالما پس کیوں
تقتلونا تم قتل کرتے رہے انبیاء کرام کو اللہ کے من سے قبل پہلے ان اگر کنتم تم مومن ہو. شاباش. وَلَقَدْ اور البتہ قد تحقیق جا آیا کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ بینات بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے ثم اتخذتم پھر پکڑ لیا تم نے العجلہ بچڑے کو من سے بعد ہی اس کے وَأَنْتُمْ اور تم ظالم ہو وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم وعدہ پختہ عہد تم سے ورفعنا اور بلند کیا نہ ہم نے فوقکم اوپر تمہارے کوہ طور پہاڑ کو خذوا پکڑو ما جو آتینا دیا ہم نے تمہیں بقوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ واسمعوا اور سنو قالوا انہوں نے کہا سمیعنا سنا ہم نے وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے واشربوا اور رچ بس گئی محبت فی میں قلوبہم دلوں ان کے اجلا بچڑے کی بکفرہم ساتھ کفر ان کے کفر کے سبب کی وجہ سے کل کہہ دیجئے بے سما برا ہے جو یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں بھی اس کا ایمانکم تمہارے ایمان جو تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے ان اگر کن ہو تم مومن. چلیں یہ بڑے دو آیت تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وا اور لقد البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ بینات واضح نشانیوں کے ثم پھر تخذتم نکالا تم نے یا تخذتم پکڑ لیا تم نے العجلہ بچڑے کو من سے بعد اس کے وا اور انتم تم ظالم ہو وَإِذْ اور جب آخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے وا اور رفعنا بلند کیا ہم نے الطورا کوہ طور یعنی پہاڑ کو خذوا پکڑو ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں بقوت ساتھ قوت کے وا اور اسمعوا سنو قالوا انہوں نے کہا سامینا سنا ہم نے وا اور عصینا نافرمانی کی ہم نے وا اور اشربوا رچ گئی بس گئی فی میں قلوبہم دلوں ان کے دلوں میں رچ بس گئی العجلہ بچڑے کی محبت بچڑے کی محبت بھی کفرہم ساتھ کفر ان کے یا انکار ان کے کل کہہ دیجئے بیسما برا جو ما جو یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں ایمانکم ایمان تمہارا ان اگر کنتم تم مومنوں میں سے ہو. جزاک اللہ شابہ. یہ مشکل ورسز ہیں لیکن آپ نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے. اچھا جی کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم کے لیے تمہارے دار الاخرہ گھر آخرت کا اندہ پاس اللہ کے خالصتاً خاص طور پر من سے دونی سوائے ناس دوسرے لوگوں کے یعنی سوائے مسلمانوں کے یا دوسرے عیسائیوں وغیرہ یا دوسری دنیا میں لوگ صرف آپ کے پاس ہی ہے. فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی ان اگر
کن ہو تم صادقین سچوں میں سے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہ وہ تمنا کریں گے ہو اس کی ابداً کبھی بھی ساتھ ماں جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ہاتھوں ہم ان کے نے واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو چلیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہو لکم کے لیے تمہارے ادوار کوئی گھر یا منزل الآخرات آخرت کا گھر یا منزل عند اللہ پاس اللہ کے خالصاتن خاص طور پر من سے دونی سوائے الناس ان لوگوں کے فتمنوا پس تم تمنا کرو موت کی ان اگر تم صادقینہ سچے لوگوں میں سے ہو سکتے ٹھیک ہے اور لن ہرگز نہ یتمنہ وہ تمنا کریں گے اس کی ابداً کبھی بھی بما ساتھ جو قدمت آگے بھیجا ایدہم ہاتھوں ان کے اور اللہ علیم علم والا ہے یہ جاننے والا ہے الظالمین جو ظلم کرتے ہیں شاباش ظالمین ظلم کرنے والے ہیں جو ناحق کام کرنے والے ہیں جزاک اللہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ